کہ اگلے دن صبح 10 بجے پارلیمان کا اجلاس ہوگا اور پھر جب عمران خان نیازی صاحب کے کھانے میں درجنوں پی ٹی آئی کے ممبرز غیر حاضر تھے، اتحادی انکاری تھے، تو یکایک اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے، اور پھر آپ جناب کا ہمیں خط موصول ہوا، آپ نے لکھا تھا خط مجھے، اور پوری جوائنٹ اپوزیشن میں جناب اسپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس خط کے مندرجات پر غور کیا اور بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بہت شاندار تجاویز دی گئی، لیکن جناب اسپیکر آپ نے پھر اس کے بعد اپنا رابطہ منقطع کر لیا، آپ کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہ ملا، کمیٹی کا نہ آپ نے اس سے مشاورت کی، نہ ہمیں بتایا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈھکوسلا تھا۔ اٹ واز اے پلوئے ٹو بائی ٹائم، تاکہ ووٹ کسی طریقے سے پورے کیے جائیں اور اتحادی پارٹیز کو منایا جائے، وگرنہ مشاورت کا آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، الیکشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ہوتا ہے، اگر دھاندلی ہوئی ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ الیکشن سے پہلے نہ صرف یہ ایوان بلکہ 22 کروڑ عوام دھاندلی کا گلیوں اور محلوں میں شور کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اور میں یقیناً ٹریجری بینچز کے ان باضمیر آنریبل ممبرز کو داد دیتا ہوں، ان کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومتی جلد بازی کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے مفادات کا جو پلندہ ہے، شخصی جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن سوچ بڑی محدود ہے کہ ان بلز کو بلڈوز کر کے عوام سے تو ان کو اب ووٹ ملنا محال ہے، یہ جانتے ہیں، لہذا مشین کے ذریعے دوبارہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کسی طریقے سے اپنی میعاد کو اور طول دے سکے۔ یہ اب عوام کے پاس ووٹ کے لیے نہیں جا سکتے، اسی لیے انہوں نے یہ ای وی ایم اور ای وی ایم کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ ایول اینڈ ویشیس مشین۔ آر ٹی ایس روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم وہ تو خراب ہو گیا تھا 2018 میں، جس کے نتیجے میں یہ دھاندلی زدہ حکومت مارز وجود میں آئی۔ اب یہ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو چھوڑ کر اب یہ ایول وشز مشین
پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی پر براجمان ہیں اور آپ کی ذمہ داری، آپ کا عہدہ اس بات کا متقاضی ہے، اور یقیناً اس معزز ایوان میں تمام آنریبل ممبر سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور جس کرسی پر آپ براجمان ہیں جناب اسپیکر، یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے قابل اور بڑے آنریبل اسپیکر آئے، جن میں مولوی تمیز الدین بھی شامل تھے، اور جنہوں نے ہاؤس کے تقدس اور وقار کے لیے وہ عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے کے گئے، سندھ ہائی کورٹ سے مقدمہ جیتا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پارٹ آف ہسٹری جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ میں آپ کا وقت اس کے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جناب اسپیکر، یہی وہ پارلیمان ہے جس نے 1973 کا آئین متفقہ طور پر مشاورت کے ساتھ قوم کو تحفے کے طور پر عطا کیا تھا۔ اور یہ 1973 کا آئین یہ قومی اذہان، مشاورت، فلیکسیبلٹی کا ایک شاندار نمونہ ہے، مثال ہے، اور اسی 73 کے آئین نے آج بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متحد رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 24 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ آپ مصروف ہیں، اور بدقسمتی سے مشرقی پاکستان کی میجورٹی کو ذاتی مفادات کی خاطر پیرٹی کا فارمولہ لا کر پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا، اور پھر صرف 24 سال بعد قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا۔ جناب اسپیکر، آج شخصی اور وقتی مصلحت کی خاطر اگر آپ نے اس بل کو یا ان بلز کو آپ نے بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، 22 کروڑ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہوگی جناب اسپیکر کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جس کی ذمہ داری ہے وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے کہ آئین اور قانون اور روایات کے پیش نظر معاملات کو حل کیا جائے، اور اگر آپ آج خدا نہ کرے پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر سرکاری بینچ سے مل کر اگر آپ نے آج ان بلوں کو بلڈوز ہونے دیا تو یقین کر لیں کہ 22 کروڑ عوام کا غیظ و غضب آپ پر بھی ہوگا اور ان کے اوپر بھی ہوگا، اور وہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں بحرین کے اسپیکر تشریف لائے اور اس کے ساتھ وہاں کے مجلس شورا کے ممبرز، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی ویسا اهلا وسهلا يا ضيوف، انتم ضيوف طبعا لكن اخوان ما شاء الله۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ شاہد صاحب نے ٹھیک کہا کہ بڑی مدت بعد مجھے عربی کا موقع ملا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں،
اور آپ کا یہ آج فرض منصبی ہے کہ آپ جس غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے آج ان بلوں کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ کہاں گئی آپ کی مشاورت، کہاں گیا آپ کا خط، کہاں گیا ہمارے خط کا جواب؟ آج بھی میں نے آپ کو ایک ریمائنڈر دیا ہے، ملا آپ کو؟ میں بالکل اس کا جواب بھی دوں گا، اور میں ایک بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی کام قانون اور آئین اور رولز کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو پھر میں آپ سے، اگر آپ نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے تو پھر اس کا ایسڈ ٹیسٹ یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ دارالعوام کے اسپیکر کی طرح پارٹی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو لبیک کہیں گے۔ اور آپ ذاتی پارٹی لائن سے بالا تر ہو کر آپ نے جو بات کی ہے اس کا پریکٹیکل، اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں، اور اسپیکر ہم آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں گے اور نعرے لگائیں گے۔ تو جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ہو، 19ویں ترمیم ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، یہ تمام عظیم مراحل دانش، حکمت، صبر اور تحمل اور وسیع تر قومی مفاد کے نتیجے میں یہ مراحل طے کیے گئے، اور قوم ان تمام معاملات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران نیازی صاحب نے عوام کا گلا کاٹا اور انفلیشن، عام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اسی طریقے سے آج یہ اس ایوان کے اندر معاملات کو حل کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری متحدہ اپوزیشن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے بالکل۔ پارلیمان کو تالا لگایا جاتا ہے، پارلیمانی پریس گیلری کو تالا لگایا جاتا ہے، اور بلز کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، دیکھتی آنکھ نے اس سے بدتر دور، سیاہ دور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہی الیکٹورل ریفارمز میاں نواز شریف کے دور میں کمیٹی بنی، اور یہ ایوان گواہ ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیز کو اس میں نمائندگی دی گئی۔ اور آپ نے جو کمیٹی بنائی اس کا ایک اجلاس جون میں ہوا، ایک اجلاس اگست میں ہوا، اور ایک ستمبر میں ہوا۔ اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد جناب بات ختم ہو گئی۔ وہ کمیٹی جس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی جناب اسپیکر، حالانکہ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، ان کا بازار گرم تھا، دن رات پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی وہاں پر باتیں ہوتی تھیں، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، اور 117 مشاورتی اجلاسوں کے بعد
متفقہ طور پر کنسنسس کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ جناب اسپیکر الیکٹورل ریفارمز کا بل پاس ہوا. یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو. اور آج اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر, چونکہ ان کی نیت کالی ہے, ان کی نیت میں فتور ہے, یہ کالے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہ آپ دیں گے نہ یہ ایوان دے گا, وگرنہ پھر ان کا گریباں ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا. جناب اسپیکر, اس لیے میں آپ سے گوش گزار ہوں کہ آج یہ آپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے, بلکہ آپ کا کڑا امتحان ہے. یہ اس ایوان میں دونوں سائڈز پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کا, ان کا امتحان ہے. اور جناب اسپیکر, کس طریقے سے وہ ادارہ جو اس ملک کے اندر شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کے شدید اعتراضات کے باوجود یہ اجلاس بلا کر ان کالے قوانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, اس ساری دھونس دھاندلی اور جبر کا کیا مقصد ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ عوام کے پاس نہ جانا پڑے اور یہ ای وی ایم جو ہے وہ ان کا مقصد پورا کر دے. کچھ آپ زیر لب مسکرا رہے ہیں, کھل کے مسکرائیں آپ. میں دیکھیں میں صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور میں جو بھی کرتا ہوں رولز کے مطابق کرتا ہوں, اور جو بل حکومت لاتی ہے اس کو ٹیبل کرنا یا اپوزیشن کی جو بل ہوتے ہیں. اور میں شکر الحمدللہ, میں انشاءاللہ کسی وقت, چونکہ آپ نے بتایا, میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ اسمبلی جو ہے نا سب سے زیادہ قانون سازی کر چکی ہے, کنسلٹیشن کر چکی ہے اور بہت سی چیزوں پہ اپنا کام کر چکی ہے. جی میاں صاحب پلیز. یہ کچھ ایسا ہو جائے جناب اسپیکر کہ این آر او ان کو مل جائے. میں اس حوالے سے کسی اور موقع کے اوپر بات کروں گا, مگر ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کا اقتدار اور طویل ہو جائے. جناب اسپیکر, یہ کیسی جمہوریت ہوگی, یہ کیسا انتخاب ہوگا کہ جہاں پر قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم فیشسٹ نہیں ہیں, ہم جمہوریت پسند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فسطائی حکومت اور فیشسٹ حکومت کبھی نہیں آئی. وزیر خزانہ تشریف لے آئے ہیں, آنریبل منسٹر, کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ چینج ہوا, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو ٹیلی ویژن سے پتہ لگا. اندازہ فرمائیں جناب اسپیکر, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ڈالر اپنی انتہائی سطح پر ہے, 175 روپے سے زیادہ کراس کر چکا. چینی 130 روپے پہ نہیں ملتی, آٹا 85 روپے پہ نہیں ملتا, گھی جو ہے وہ آسمانوں سے اس کی قیمتیں بات کر رہی ہیں, اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, ان کو زیب نہیں دیتا, کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ فسطائی حکومت. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے, اور یہ ایسا سیشن ایڈ ہاک سیشن نہیں بلایا جا سکتا.
आप अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस इजलास को मौखर करें और मुकम्मल मुशावरत करें। उसके बगैर आप जो चाहे कर लें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, ये कौम इन काले कवानीन को नहीं मानेगी किसी सूरत भी। और जनाब स्पीकर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मैंने अर्ज कर दी कि वो जो बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जो पास हुआ था, दैट वाज विदाउट एनी डिसेंट, मुतफक्का तौर पर पास हुआ था। और आज शूमिय किस्मत देखें कि वो पार्टी जो बात करती थी जमहूरियत की, जो बात करती थी शफाफियत की, जो बात करती थी इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाने की, वो आज इन्हीं कवानीन को, काले कवानीन को, काले रोड रोलर से पास करना चाहती है। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ये आईना, ये खुद इस आईने में अपनी शक्ल देख लें। और मैं आज रिकॉर्ड पर आपकी खिदमत में ये बात लाना चाहता हूं और आपकी तवज्जुह से इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपने आज खुदा ना खास्ता ये काला कानून पास होने दिया तो पाकिस्तान को खाकम बदन शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और इनके ऊपर होगी और कौम इनको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा वक्त लूंगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस ईवीएम को और इनके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर जो धांधली करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अना या जिद की बिना पर उसको मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसको कानून, आइन और मुकम्मल तौर पर ठोस दलीलों की बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकारी बेंच से वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ हमले किए और इल्जामात के निस्तर अपना उनके ऊपर भेजे। बताइए कि एक तरफ ये बात किया करते थे 4 हलकों में रिकाउंटिंग की, 35 पेंचों की बात करते थे, और आज इलेक्शन कमीशन ने पूरी तहकीक के बाद जब ये फैसला दिया कि ये मशीन मुनासिब नहीं है और इसके नुकसानात ज्यादा हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए। जनाब स्पीकर, ये सारी कार्रवाई इमरान नियाजी की मर्जी के बगैर नहीं हुई। इमरान नियाजी साहब की पूरी आशीर्वाद थी, वजीरों की उन्होंने पीठ ठोंकी, उनको शाबाश दी और कहा कि पढ़ जाओ इलेक्शन कमीशन को। क्या इस तरीके से जनाब स्पीकर हम इस मुल्क में हम शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? और ये इज्जत और तौकीर है इस ऐवान की, जिसके जरिए ये आज खड़े होकर ना जाने क्या क्या यहां पर बातें करते हैं। और हमने हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लिया, कभी इनकी गाली गलौज का कभी जवाब नहीं दिया। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यह करना चाहता हूं कि ये बात पूरी दुनिया को इल्म है कि दुनिया के 167 ममालिक में सिर्फ 8 ऐसे मुल्क हैं जो इस ईवल विशियस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। 9 ममालिक ने तायब होकर इसको मुस्तरद कर दिया। उनमें जी प्लीज। उनमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जनाब स्पीकर, हमसे वो कोसों मील दूर हम आगे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मशीन को रद्द कर दिया
اور یہ اس مشین کو لانے میں بضد ہیں. کاش جتنا زور، جتنی توانائی، جتنا وقت وہ اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کرتے تو شاید ان کی کوئی بات بن جاتی. مگر ان کو نہ مہنگائی سے غرض ہے، نہ غربت سے غرض ہے، نہ مریض سے غرض ہے، نہ آپ کے جو ڈینگی کے مریض اس سے غرض ہے. ان کو صرف ایک بات کی غرض ہے کہ کس طریقے سے عوام کے پاس جائے بغیر اس ای وی ایم کے ذریعے ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. یہ قوم ان کو اقتدار لانے کی دور کی بات. جناب اسپیکر، میں بات ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کروں گا جناب اسپیکر، دوسری بات ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی. اوورسیز پاکستانیز وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. چاہے وہ شمالی امریکہ میں رہتے ہوں، یا فار ایسٹ میں رہتے ہوں، یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہوں، یا بحرین میں رہتے ہوں، یا یورپ میں رہتے ہوں. ان کی محنت، ان کی امانت اور دیانت کی بدولت پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ رات کو وہاں سوتے ہیں مگر ان کا دل اور دماغ اپنے بچوں، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے. اربوں ڈالر وہ پاکستان سال کا وہ ریمٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. لہذا ہمیں ان کے ووٹنگ رائٹ سے تو اختلاف دور کی بات ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. مگر بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ وہ طریقہ کار اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت اوورسیز پاکستانیز کا نام استعمال کر کے اپنے فسطائی جو ان کے منصوبے ہیں ان کو یہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں، وگرنہ ان کے ووٹنگ رائٹس کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اٹ از ایبسلوٹلی دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں بھی پوری طرح چوکنا ہونا ہوگا، کیونکہ جس طرح اس حکومت نے ملک کے اندر رہنے والوں کو دن رات دروغ گوئی کی، غلط بیانی کی، اسی طرح آج یہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو ای وی ایم اور جو مجوزہ طریقہ کار ہے جناب اسپیکر الیکشن کا، اس حوالے سے یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں اسی طرح جس طرح ڈیم فنڈ کا سبز باغ دکھایا گیا تھا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کڑوا سچ یہ ہے کہ بات الیکٹورل ریفارمز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن آئندہ اس کو کس طرح ہم چوری نہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہم الیکشن کو چوری سے بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے جو ڈسکا میں ابھی رپورٹ آ گئی الیکشن کمیشن کی، صاف چور پکڑے گئے، تھیلے ووٹوں کے لوٹے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، سزا کا تعین ہونا باقی ہے. اب ان الیکشن کے چوروں سے ہم یہ توقع کریں کہ یہ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا جناب اسپیکر، یہ ممکن نہیں ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میں ختم کروں. ٹھیک ہے، میں آپ کا حکم مانتا ہوں جناب اسپیکر. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس پروسیس کو مؤخر کریں، مشاورت کے عمل کو دوبارہ شروع کریں، اور اس کے لیے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیہ کہ اگر ان کی نیت نیک ہو. اور میں آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ ان کی حکومت آنے کے بعد 3 الفاظ کے معنی بدل گئے. بربادی کا نام تبدیلی ہو گیا،
बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया और इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया और धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया। नाम स्पीकर, मैं ये अर्ज करूंगा अपने ट्रेजरी बेंचेस में वो तमाम बाज़मीर जो लोग हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर फैसले करते हैं कि आएं, हाथों में हाथ मिलाएं और आज ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो जाएं और इस काले कानून को दफन कर दें। बहुत शुक्रिया। बाबर जी, शाहबाद साहब।